السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ جو بیانات آئے ہیں اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک کنسنسس ڈیولپ ہوا ہے اور اس بات کی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ جو شہباز شریف صاحب نے مساق معیشت کی بات کی، آصف علی زرداری صاحب نے مساق معیشت کی بات کی، حمزہ شہباز صاحب تو یہاں تک چلے گئے کہ آپ فائنینشیل ایمرجنسی لگا دیں، اور صورتحال اگر اتنی زیادہ خراب ہے تو پھر اس پر ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے کہ مریم نواز نے اتنا ریاکشن کیوں دیا، کیوں تڑک کر وہ آئیں اور انہوں نے اس کو مذاق معیشت کہہ دیا اور یہ کہا کہ یہ تو ایک حکومت کو NRO دینے کے مترادف ہوگا، یہ تو بددیانتی ہوگی، آپ اس حکومت کو یہ جو ایک سٹولن مینڈیٹ کے نتیجے میں آئی ہے اس کو آپ اگر کندھا دیں گے، اور بڑی شدید انہوں نے مخالفت کی۔ یہ سب جو ایک پزل چل رہا تھا کہ کیا وجہ ہے، کس وجہ سے یہ سارا جھگڑا ہوا۔ آج قمر جاوید باجوہ جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی میں ایک سیمینار میں گئے، وہاں پر انہوں نے جو گفتگو کی وہ بہت زبردست اور بڑی اہم، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جو ملکی استحکام ہے وہ معاشی خود مختاری کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جن مشکل معاشی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، ہم سب کو اپنی اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے تاکہ جو مشکل حکومتی اقدامات جو ہیں وہ بھی کامیاب ہوں۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے جو ایک بڑی اہم بات کہی، انہوں نے یہ کہا کہ سب اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب متحد ہو کر اس صورتحال سے نکلیں۔ یعنی معیشت کے حوالے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کا جو آج کا پیغام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ یہ سب کو مل کر اس حوالے سے فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو یہی بات شہباز شریف صاحب نے بھی کہی ہے، یہی بات جناب آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں، اور کیونکہ یہ بات قمر جاوید باجوہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو اس لیے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جنابہ مریم نواز صاحبہ اس کو کیوں اس کے مخالفت کر رہی ہیں، اور وہ کیوں انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ شہباز شریف صاحب جو ہیں یہ کسی اور کی بولی بول رہے ہیں۔ تو اب یہ جو ساری صورتحال ہے اس میں بالکل ایک واضح آگے جب جنرل قمر جاوید باجوہ یہ کہتے ہیں کہ ہم سب کو ایک قوم بن کر سوچیں اور مل کر جو معیشت ہے اس کو امپروو کرنا ہے ہم نے، کیونکہ جو ہماری خود مختاری ہے وہ اگر ہماری معیشت میں ترقی نہیں ہے، معیشت مضبوط نہیں ہے تو ہم خود مختار نہیں ہیں۔ تو یہ ایک سوچ ہے پاکستان کی، اور جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے بڑے صحیح انداز میں کہا اس کو، اور پھر ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے بھی کیوں اسد کیسر صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی اور اس بات پر آمادگی کا اظہار کیا کہ ہم جو معیشت کا استحکام ہے اس کے لیے اور ایک کنٹینیوس معاشی پالیسی کے لیے ہم اپوزیشن سے گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، اور پھر تمام جو پلیئرز ہیں ان کو ایک پیج پر لانے کے لیے جو نیشنل ڈیولپمنٹ کونسل کا جو قیام عمل میں لایا گیا، جس میں آرمی چیف موجود ہے۔ تو ہمیں ایک چیز جو اس وقت ملک کو جو درپیش چیلنجز ہیں ان سے نکلنے کے لیے جو اس وقت پاکستان کے مقتدر ادارے ہیں وہ ڈویژن کا نہیں سوچ رہے، وہ اس بات کا نہیں سوچ رہے کہ کسی کو ہم نے پینلائز کرنا ہے اس حوالے سے، لیکن معیشت کے لیے سوچ یہ ہے کہ وہ تمام قوتیں، تمام طاقتیں، عوام پاکستان کے سارے مل کر اس ساری صورتحال سے نکلنے کی بات کریں۔ اور یہ بھی کہا کہ ماضی میں کیونکہ ہم نے مشکل فیصلے نہیں کیے تھے، اب مشکل فیصلے کرنے کا وقت ہے تاکہ ہم اس صورتحال سے نکلیں۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ مشکل فیصلے کرنے کے لیے اگر تمام سٹیک ہولڈرز ایک پیج پہ نہیں آئیں گے تو شاید پھر وہ جو مشکل فیصلے ہیں وہ آپ نہیں کر پائیں گے، ان کا وہ امپیکٹ نہیں آئے گا۔ اب یہ ایک ساری صورتحال چل رہی ہے، اور اس میں جسٹس آصف سعید خان کھوسا کا آج کا جو ان کی آبزرویشن ہے وہ بھی بڑی زبردست آبزرویشن ہے، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آج کی جو عدالتیں ہیں ان کا کرپشن کے حوالے سے، کرپشن کے کیسز کے حوالے سے وہ بہت سخت رویے
کا مظاہرہ کر رہی ہیں۔ بالکل ویسے ہی جس طرح جب منشیات کا ایشو تھا پاکستان میں تو اس حوالے سے عدالتوں نے بڑا سخت رویہ اپنایا۔ دہشت گردی جو تھی جب اس کے کیسز عدالتوں کے سامنے آئے تو اس پر بھی عدالتوں نے ایک بڑا سخت رویہ اپنایا۔ تو اب کرپشن کے حوالے سے عدالتیں وہی رویہ اپنا رہی ہیں۔ گویا میسج جو آ رہا ہے ہر طرف سے وہ یہی ہے کہ ایک تو جو مشکل معاشی فیصلے ہیں ٹیکس کے حوالے سے اور دوسری چیزوں کے حوالے سے، سزا اور جزا کے حوالے سے جن کا تعلق مالی معاملات سے ہے، کرپشن کے کیسز سے ہے، اور یہ کرپشن ہی ہے جس نے پاکستان کو آج اس انجام تک پہنچایا ہے۔ ہم مجبور ہو گئے ہیں، پوری دنیا کے آگے ہم بھیک مانگ رہے ہیں، IMF کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ ہمارا جو فیصلہ سازی ہے اس پر بھی متاثر ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عدالتیں بھی یہ میسج دے رہی ہیں کہ جو کرپشن کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کے بارے میں عدالتوں کا رویہ وہی ہے جو ماضی میں دہشت گردی کے حوالے سے تھا، جو ماضی میں منشیات کے حوالے سے تھا۔ گویا انتہائی سخت اقدامات اٹھائے جائیں گے آنے والے وقتوں میں بھی، اور لگتا یہ ہے کہ یہ تمام قوتیں ایک پیج پر آ جائیں گی۔ تو اب اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ جو بات چل رہی ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کو ہٹایا جا رہا ہے، سینٹ کے چیئرمین کو ہٹا دیا جائے گا، ہمیں جو ذرائع بتا رہے ہیں اور جس طرح بلوچستان کے چیف منسٹر بھی کھل کر سامنے آئے ہیں، اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کو تبدیل کیا جائے، کیونکہ سینٹ کے جو چیئرمین ہیں وہ تو خود پاکستان پیپلز پارٹی نے ووٹ دے کے ان کو بنایا تھا۔ اب آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ APC کا فیصلہ ہے سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے کا، انہوں نے اس کی ذمہ داری نہیں لی، انہوں نے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کا فیصلہ نہیں کہا۔ لیکن جو وائبز ہمیں مل رہی ہیں، جو گفتگو ہم لوگوں سے جو کر رہے ہیں، اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ سینٹ کے چیئرمین کو ہٹانے میں جو ایک بڑی رکاوٹ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ آنے والا نیا چیئرمین کون ہو۔ اس پر پیپلز پارٹی کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، نون لیگ اس کو اپنا حق سمجھتی ہے، حاصل بزنجو صاحب جو ہیں وہ انہوں نے اپنا وہ گیم بنانے کی چکر میں ہے، مولانا فضل الرحمان خود بھی اس میں ایک سٹیک ہولڈر بننا چاہتے ہیں اور اپنی پارٹی کو آگے لے کے آنا چاہتے ہیں۔ تو اس بات کا بڑا قوی امکان ہے کہ سینٹ چیئرمین کو تبدیل نہ کیا جائے۔ اپوزیشن کے پاس نمبر موجود ہے، پیپلز پارٹی، نون لیگ، NP اور جو دوسرے ان کے الائز ہیں، اگر وہ یہ فیصلہ کر لیں تو ان کے پاس نمبر ہے، لیکن آنے والا سینٹ کا چیئرمین کون ہوگا، اور پھر جو میسیجنگ آ رہی ہے، جو اس وقت جو مقتدر ادارے سوچ رہے ہیں، وہ اس کے بعد نہیں لگتا کہ کوئی اس قسم کی بات ہوگی۔ اور پھر آج جو آصف علی زرداری صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں تو اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ اب کھیلنا چاہتا ہوں، بہت کچھ میں نے دیکھ لیا، اور بلاول بھٹو بھی شادی کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اور لیکن ان کے لیے لڑکی میں خود ڈھونڈوں گا۔ یہ انہوں نے اپنے ساتھیوں سے جو بات کی ہے اس سے لگتا ہے کہ جو ایک بڑی شدید قسم کی جو موومنٹ یا جو حملہ مریم نواز صاحبہ چاہ رہی ہیں اور نواز شریف صاحب چاہ رہے ہیں، شاید جو دوسری سیاسی طاقتیں ہیں، جو دوسری سیاسی قوتیں ہیں، وہ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بہرحال ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اجازت دیجیے، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔